کیا آپ ایسے بندے کو ٹی وی پہ بلانا شروع کریں گے جو کہتا ہے یہ دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے؟ نہیں آیا، میرے باپ کو آپ نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا، لیکن آج جب میں نے اس بچی کی بات سنی تو میری آنکھ میں آنسو آئے۔ شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو۔ اور کہاں ہے وہ بچی؟ ذرا یہ بچی ہے، وہ یہ کھڑی ہے وہ بچی۔ 3 بھائی اس کے لاپتہ ہیں، 3 بھائی۔ خدا کا خوف کرو، تمہارے بھی بچے ہیں، ذرا اپنے اوپر اس چیز کو طاری کر کے سوچو کہ کیا گزرتی ہے جب ایک ماں باپ کے 3 بیٹے ملک کی 8 لاکھ فوج نے 1 انچ زمین نہیں حاصل کیا، 1 انچ، مگر سیاسی جدوجہد سے قائد اعظم محمد جینا نے پورے پاکستان کو تشکیل دے دیا۔ تو یاد رکھیے گا، 1 انچ زمین پر مجھے لے کے دکھائے، 1 انچ ناممکن ہے، لے ہی نہیں سکتے، بس دکھانے کا ایٹم بم ہے، دکھانے کے F-16 ہے، استعمال نہیں کر سکتے آپ۔ ملک ٹوٹ گیا، آج بھی 2 صوبوں میں علیحدگی کی باتیں جو ہیں وہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں اور ہمارا دشمن ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ میں آپ کو اس ایوان میں یہ تمام مقتدر اداروں کو بشمول اس ایوان کے آنے والے وقتوں کی وارننگ دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنی فوجی وردی، اپنی ISI، اپنی ملٹری انٹیلیجنس، اپنی انٹیلیجنس بیورو، جس کو انہوں نے اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا ہے، یہ قومی ادارے ہیں لیکن مشرف صاحب کی انگلیوں پہ ناچتے ہیں۔ خود فوج بھی ایک طرح کی ان کی ذاتی جاگیر بن چکی ہے۔ فوج کے جو جرنیل ہیں، فوج کے جو افسران ہیں، فوج بذات خود جو ہے، فوج کے جوان ہیں، وہ مشرف کے ذاتی ملازم نہیں ہیں۔ یہ پاکستانی قوم کی فوج ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ قوم کی فوج ہے، اس کو کسی کا ذاتی ملازم نہیں بن جانا چاہیے۔ لیکن آج صورتحال کچھ ایسی نظر آتی ہے کہ خود فوج مشرف کے ذاتی عزائم اور ذاتی ایجنڈا کی تکمیل کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ کتنے دکھ اور کتنے افسوس کی بات ہے، کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستانی فوج جو ہے وہ یہ پرواہ کیے بغیر کہ ان کا خلف ان کو کیا سکھاتا ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ان کا قانون اور آئین کیا سکھاتا ہے، وہ مشرف کی آواز پہ وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں۔ ان کو آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ قانون اور آئین کے منافی ہے، اور یہ بات ان کو برملا کہنی چاہیے۔ کشی کرنا چھوڑ دو۔ اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ انسٹیٹیوشن ہمارے کمزور ہوں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کتنے کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں اور کتنے چلنے والے ہیں، جس میں آپ کے بیٹی بھائی وہ اکیوزڈ ہیں۔ ان کی لسٹ لے کے جس طرح ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بڑھ جائے گی۔ اور میں اس وقت جس میں پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے ملک کیا ہے، ہمیں پتا ہے ملک کی قیمت کیا ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دھرتی کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں اور یہ ہماری آرمی ہے، یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے۔ آپ نے 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے، تو ہمیں مت تنگ کرو۔ اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ سے بجا دیں گے۔ حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں کان کھول کے سن لو، ہم نے چھوڑا نہیں تم کو۔ آزادی سے بھی دو، کل ریٹائر ہو جاؤ گے، تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تک کریں گے ہم۔ بات کر چکا ہوں اس پاکستان کو، تباہ کر دیا اس پاکستان کو، لہو لہان کر دیا پاکستان کو۔ نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو، خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف آپ۔ میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ڈیفنس بجٹ کو اور بھارت کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس کو الگ الگ دیکھے۔ میں DHA کے خلاف ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے، جنرلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے۔ 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی، وہ پوچھا آپ نے، انہوں نے سیاچین ہارا آپ نے پوچھا ان سے، انہوں نے کارگل ہارا آپ نے پوچھا۔ کوئی وزیری ہے کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے، اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا۔ کیونکہ ٹینس آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالر جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال کے دفاعی بجٹ پہ خرچ کیا، اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99۔ کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی پر بھی جو سیلف رسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا۔ لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں قوم سے۔ قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اڑا لیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انہی لوگوں نے محب وطن اکبر بگٹی کو شہید کیا۔ انہی لوگوں کو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے قبل
لکھے گئے خط میں اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اڈے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے، آپ جانتے ہیں، جہاں سے ڈرون اڑتے تھے۔ انہی لوگوں نے 12 مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے۔ ہمارے غیرت مند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومی کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں۔ ان واقعات سے جہاں آپ نے دکھ اور پریشانیاں اٹھائیں، وہاں مٹھی بھر لوگوں نے بے شمار فائدے اٹھائے۔ ان کے لواحقین کے کیمپس میں بھی جاتی تھی، اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ بچے اسٹوڈنٹس لاپتہ ہو رہے ہیں، اور 2-4 دن پہلے 3 دن پہلے کراچی سندھ پولیس نے لاپتہ افراد کے لواحقین پر وہاں پر تشدد کیا، اور آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ بہت ظلم ہے، زیادتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں تشدد کی مذمت کرتی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جب میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی، اس بچی کے ساتھ بیٹھی، مجھے اب اس کی جو رشتے دار ہے وہ ریلیز ہو چکی، جی کوشش بھی کی، تو میں بالکل ان بلوچ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوں، ان کے حق کے لیے میں آواز بھی اٹھاؤں گی۔ میں بالکل اس میں پتہ کرتی ہوں، میں ان کو کانٹیکٹ کروں گی، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آواز بنوں گی۔ بہت اچھا، کا بھی حصہ ہے میرے دل